ایک ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک جگہ اسپیچ کی تھی، تو اس پر کہا تھا کہ یہاں پہ جو سینسز ہیں نا، تو یہاں پہ ود ان ایوری 5 minutes دیر از این ایکسیڈنٹ. جب موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ لیتھل ہوتا ہے. ٹراما جو کہ موٹر بائک کا ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ پرابلم یہاں پہ کرتا ہے. تو امیجیٹ ڈیتھ. سیلیبریشن ہمارے یہاں سیلیبریشن ہے جی ایریل فائرنگ. بس یہ والے کیسز آتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ جو پیشنٹ ہے نا، وہ سو رہا ہے جی چھت پہ. کتنا ڈینجرس ہے. یا تو وہ اس کے ہیڈ میں انٹر ہوتی ہے یا وہ اس کی چیسٹ کیویٹی میں انٹر ہوتی ہے. اس کا وہ پورا جو ڈائفرام تھا دیٹ واز لاسٹ. وہ پوری جو اس کی گٹ تھی، یعنی کہ جو پورا اس کا اسٹمک اور انٹسٹین جو اس کی آنتیں تھیں، دے ور ریزائڈنگ ان دا چیسٹ. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایشوز کے حوالے سے، میجر ایشوز کے حوالے سے. ویسے تو ہم لوگ مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم جنگ کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، کبھی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، کبھی مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، کبھی ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں. آج کا ٹاپک تھوڑا سا سیریس ہے. ملک کا مسئلہ ہے، اس شہر کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک اس شہر کا سب سے بڑا میجر مسئلوں میں سے ایک ہے، وہ ہے روڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے نارمل مختلف ایکسیڈنٹس کے حوالے سے، لڑائی جھگڑوں میں جو حادثات ہو جاتے ہیں، نارمل حادثوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ لیتھل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جان لیوا ہوتے ہیں، اور وہ ملک میں کس طرح سے ڈیل ہوتے ہیں اور کراچی میں کس طرح سے ہینڈل ہوتے ہیں، اور ان میں جن لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اس طرح کے حادثات سے، ان کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی جاب ہے، ٹھیک ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ٹراما سینٹر کے حوالے سے، جو ہمارے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ٹراما سینٹر بنا ہوا ہے. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فضا افتخار، جو کہ ون آف دا HOD ہیں ٹراما سینٹر میں. تھوریسک سرجری ڈپارٹمنٹ ہے. اب ان کے انڈر کیا آتا ہے؟ ان کے انڈر روڈ ایکسیڈنٹس آتے ہیں، مختلف لنگ کے ڈیزیز آتے ہیں، اور ہم اسی وجہ سے ہم لوگ کچھ سوشل ایشوز پر بھی بات کریں گے کہ ہم اس طرح کے ڈیزیز کو ملک میں کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اور ان کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فضا، کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں کی ہم لوگوں نے اس سے پہلے، اور میں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ہم تو ملک میں رہتے ہیں اور ہم عام شہری ہیں. اب زندگی میں اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کام میں، تو ان ٹاپکس پر یا ان موضوعات پر سوچتے بھی کم ہیں. لیکن میرا کام ایسا ہے پوڈ کاسٹ کا، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اویئر کروں، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہزاروں لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے، وہ ان کو پتہ چلے کہ یار امپورٹنس کیا ہے ان ٹاپکس کی، ان مسائل کی، کیونکہ مسائل بہت بڑے ہیں. ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں آپ کے ٹراما سینٹر کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہم سوشل ایشوز پہ جائیں گے جو کہ روڈ سیفٹی کے ایشوز ہیں، اینڈ دین ٹریفک کے ایشوز، اینڈ دین پھر ہمارے اسموکنگ، ویپنگ اور یہ سارے معاملات جو ہیں. اچھا، سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ جو ڈاکٹر ہیں اس وقت، آپ نے اپنا پروفیشنل لائف کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ دیکھیں، MBBS سے اسٹارٹ ہوا، اور MBBS آئی ہیو ڈن ان 2007 فرام ہمدرد یونیورسٹی کراچی. اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کیا تھا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے. تو وہ جو ہاؤس جاب ہے تو یہ 1 year کا ڈیوریشن ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں جو بیسکس آف میڈیسن اینڈ سرجری پڑھائے جاتے ہیں یا سکھائے جاتے ہیں. تو دس از دا بیسک آف اسٹارٹنگ یور پروفیشنل اور کلینکل لائف. دیکھیں، سرجری تو مجھے کرنی تھی، یہ تو میں نے یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا. تو پھر اس کے بعد ہمارا جو پوسٹ گریجویشن کا پروگرام ہے اس میں انٹر ہوئی. پہلے ہم نے جو بیسک جو جنرل سرجری کی ٹریننگ ہے وہ کی کراچی سے. دین آئی وینٹ ٹو پشاور اینڈ آئی ڈیڈ مائی ٹریننگ آف تھوریسک سرجری فرام لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور. تو وہاں پہ میں نے 5 سال گزارے. دین آئی کیم بیک اینڈ آئی جوائن کراچی، اینڈ بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سرو مائی سٹی، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لیکنگ تھی اس ڈومین یا اس ڈسپلن کی. تو دین آئی جوائن ٹراما سینٹر. اور یہ ہوتی کیا ہے تھوریسک سرجری؟ آپ نے نام لیا اس کا. یس، تھوریسک ایز نیم انڈیکیٹ تھوریکس. تھوریکس مینس چیسٹ لے مین لینگویج میں. یس. تو اب جتنی بھی لائک ایک سمجھانے، ایک اویئرنیس کے لائک حساب سے اگر بات کریں تو تھوریسک اٹس آل اباؤٹ یور چیسٹ. چیسٹ میں اب ریب سے اسٹارٹ ہو جائیں، چیسٹ وال سے شروع ہو جائیں،
اور پھر اس کے بعد پسلیاں آتی ہیں, پھر اندر کی جتنی بھی مسلز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, پھر اس کے اندر لنگس ہیں, پھر لنگس کے اندر لنگس کو جو ہے وہ دونوں لنگس نے جو ہے وہ ہارٹ کو جو ہے وہ انکلوز کیا ہوا ہے, سیو کیا ہوا ہے, اس وہ ہارٹ بھی آتا ہے. ہارٹ سے جو نکلتی ہیں شریانیں, وہ سب چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ اور بھی کھانے کی نالی ہے, وہ آپ کے منہ سے اور سینے کے ساتھ پھر پیٹ میں جاتی ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, اٹ از کنیکٹنگ یور ہیڈ فرام یور ریسٹ آف دا باڈی. اور میجر آرگنز بھی یہیں پر ہی ہیں. یس, میجر آرگنز اوبویسلی ہارٹ ہے, لنگ ہے, وائٹل آرگنز جتنے ہیں, جو بڑی شریانیں جو دماغ کو بلڈ دے رہی ہیں, جو آپ کے نیچے پوری باڈی کو مطلب بلڈ سپلائی کر رہی ہیں. تو دس از اے ویری سینسیٹیو پارٹ. اینڈ تو یہ جو تھوریسک سرجری بیسیکلی یہ اس کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں, اب وہ چاہے ٹرامیٹک ہوں چاہے نان ٹرامیٹک ہوں. نان ٹرامیٹک کون سی ہیں؟ نان ٹرامیٹک میں انفیکشنز آ جاتے ہیں, جس میں سب سے کامن جو ہے وہ ٹی بی ہے, ٹیوبرکلوسس ہمارے کنٹری میں بہت کامن ہے. نیمونیاز, نیمونیا سے جتنی بھی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں وہ. پھر اس کے علاوہ دوسرے بھی انفیکشنز کووڈ جو ہوتا تھا وہ بھی ہے. یس اوبویسلی کووڈ بھی ہے. کووڈ سے بھی جتنی کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. وائرل ڈیزیزز, بیکٹیریل ڈیزیزز, ہائیڈریٹڈ سسٹ یعنی کہ لنگ میں سسٹ بن جانا یا لنگ کے اندر پس کا جمع ہو جانا, امپائما کی جو کنڈیشنز ہیں وہ, یہ سب اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ اپر جی آئی سے مراد, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کھانے کی نالی ہے جو کہ ہمارے منہ سے اور پھر اسٹمک تک اس کو جوڑتی ہے. پھر اسٹمک کا کچھ پارٹ ہے وہ بھی. پھر ایک اللہ تعالیٰ نے پردہ دیا ہوا ہے چیسٹ اور ایبڈومن کے بیچ میں, پیٹ میں اور سینے کے درمیان. تو اس سے بھی ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیزز ہیں, گٹ, ناٹ گٹ, اٹس نون ایز ڈائفرام. تو اس کی بھی جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بھی اس ڈسپلن میں آتی ہیں. تو ٹرامیٹک اینڈ نان ٹرامیٹک ساری ڈیزیزز ہیں. تو تھوریسک سرجری, ٹرامیٹک میں جو میجر آپ کے پاس آتے ہیں, ٹرامیٹک میں اگر آپ براڈلی اس کو دیکھیں تو پینیٹریٹنگ اینڈ نان پینیٹریٹنگ. پینیٹریٹنگ مینس جو کہ چیسٹ کے اندر چلا گیا ہے, اس نے اندر جا کے انجری کے. اور بلنٹ مینس کہ لائک کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی پیشنٹ چھت سے گر گیا, بلنٹ انجریز. کوئی فزیکل ابیوز, کوئی لڑائی جھگڑے میں, کوئی اسالٹ میں, تو دس از تو بلنٹ اینڈ پینیٹریٹنگ. تو اس میں پینیٹریٹنگ میں جیسے گن شاٹس آ گئے, فائر آرم انجریز, اور اس کے علاوہ کوئی نائف انجریز, اسالٹ کیسز. ہو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. یہ خطرناک نہیں, یہ ڈیمانڈ ہے. اب مطلب یہ کہ ڈیزیزز تو ہیں, ٹھیک ہے نا. آر ٹی اے از ویری کامن, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ از ویری کامن. یہاں پر فائر آرم انجریز بھی آپ کو پتہ ہے کراچی ہے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے حوالے سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے کراچی میں جس طرح سے ہو رہے ہیں؟ تو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی. کتنے کیسز؟ ہاں یس, ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں. ہم نے ایک اسٹیٹس میں نے پڑھے تھے آن گوگل, تو وہ صرف کراچی سے اسپیسیفک تھے. تو اگر آپ کراچی کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو کمپیئر کریں باقی جگہوں سے, یعنی باقی سٹیز سے, باقی پروونس سے, تو اس کا ریٹ زیادہ ہے, ہمارے ریشو زیادہ ہے. بالکل ہے. ایک ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک جگہ اسپیچ کی تھی, تو اس پہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو سینسز ہیں نا, تو یہاں پہ within every 5 minutes there is an accident. اب وہ لیتھل ہے, ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ نہ صرف یہ ہیلتھ کے اوپر ایک برڈن ہے, ڈیزیز آف برڈن ہے آر ٹی ایز, بلکہ ہمارے سوشو اکنامک اس پر بھی بہت زیادہ ہے. تو مطلب نہ صرف جیسے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, تو کوئی نہ کوئی پیشنٹ یا تو پیڈسٹرین ہوگا یا چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, یا پھر وہ بائک پہ ہوگا. میجورٹی آف دیم دے آر آن بائک, کارز, ٹرک. تو وہیکل کا بھی جو ہے نا, وہ جو ڈیمیج ہے نا, وہ بھی پھر آپ کے جو نا سوشو اکنامیکلی بھی آپ کی جو بجٹ کو وہ افیکٹ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, مگر آر ٹی ایز کراچی میں کامن اس لیے ہیں کہ ایک تو انفراسٹرکچر سب سے پہلے, ٹھیک ہے, پھر ٹریفک رولس کو لوگ فالو نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے انفارچونیٹلی. اب سیٹ بیلٹ کا بھی کوئی کلچر نہیں ہے, اور بائک کا تو پھر ہم سوچ ہی نہیں سکتے. آئی تھنک زیادہ تر بائک والے آپ کے پاس آتے ہوں گے. اچھا یہ میں آپ کو اچھا ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور اپنے ٹراما سینٹر میں یہ اسٹڈی کی تھی. تو ہم نے اس میں بہت سارے پریڈکٹرس لیے تھے کہ بھائی ہم نے کون سے پریڈکٹرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے آر ٹی ایز بڑی کامن ہے. کیونکہ اگر ہم اپنا دیکھیں جی, اگر فرض کریں میں ایک پوری ٹراما کی اپنی ایک ڈیٹا اٹھاتی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ٹراما کی ڈیٹا میں جو سب سے کامن ہے دیٹ از روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. صحیح. اس کے بعد فائر آرمس, پھر یہ اسالٹ, جو دوسرے میکینزم ہے ٹراما کی. آر ٹی اے سب سے زیادہ کامن ہے, پلس اب اس کی وہیکل میں سب سے زیادہ جو انوالوڈ ہیں وہ ہیں موٹر بائکس. اچھا موٹر بائکس ہی یہاں پر کیونکہ ٹریفک رولس نہیں کرے, تو وہ 18 ایئرس سے کم کا بچہ بھی جی وہ بائک چلا رہا ہوتا. بالکل صحیح. اور اس کو کچھ وہ بیچارہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو اپنے مطلب لائک مستی میں
چلا رہا ہوتا ہے. کسی بھی طرح کی سختی نہیں ہے نا, سختی نہیں, پیرنٹس نہیں دیکھتے. اب دوسرا, آپ میجورٹی بائکس کو دیکھیں, ان کی ہیڈ لائٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بریک لائٹ نہیں ہوتی, اور چین کور نہیں ہے, بائک چلا رہے ہیں, ہیلمٹ نہیں یوز کرتے. اور سائڈ گلاسز جو بائک میں ہے نا, وہ جب بائک خریدتے ہیں تو سائڈ گلاسز دیتی ہے کمپنی, ٹھیک ہے, اور سائڈ مرر جس کو ہم کہتے ہیں, اور سائڈ مرر یہ ہر بائک والا ہٹا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میجورٹی بائکس میں 90-80% کوئی بھی سائڈ مررز استعمال نہیں کرتا, وہ یوں دیکھتے ہیں, پیچھے سے گاڑی آتی ہے یوں دیکھتے ہیں, بلڈی ہیل. اب وہ کتنا خطرناک ہے ان کے لیے, کیوں؟ کیونکہ یار اچھی نہیں لگتی, یار وہ شو نہیں آتی, یار وہ اچھی نہیں لگتی, خوبصورت نہیں آتی. یہ کلچر ہے, اور یہاں کوئی بھی استعمال نہیں کرتا سائڈ مررز, اور پھر بائک کا حال ہی اتنا برا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بائک کا بھی حل برا ہے, پھر وہ سوشو اکنامک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں نا. ہر بندہ تو کار نہیں افورڈ کر سکتا. نہیں, لیکن بائک کو چلانا بہت ضروری ہے نا, صحیح طرح سے چلانا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میں بہت سارے لڑکوں کو جانتا ہوں جن کے سائڈ مررز بھی ہیں, ٹھیک ہے, بائک والے میرے قریب کے لڑکے ہیں, سائڈ مررز بھی ان کی بریک لائٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے, ان کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے بائک کی, ایون دو وہ ہیلمٹ بھی پہنتے ہیں, ہیلمٹ کے بغیر کبھی بھی باہر نہیں نکلتے ہیں, اور وہ بائک کی لین میں چلاتے ہیں. مطلب یہ کہ لیفٹ والی لین میں چلاتے ہیں. وہ آپ کو شارع فیصل پر جو ہے فاسٹ لین میں سلو بائک چلاتے ہوئے نہیں دکھیں گے, ایسے نہیں کہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں. تو ایسے بھی ہیں جو کہ سیفٹی کے فالو کرتے ہیں, اور اسپیڈ لمٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ ایک ڈیسنٹ اسپیڈ میں بھی لوگ چلاتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, اور وہ سیف رہتے ہیں. پورا اگر ہم صرف بائک کی بات کریں تو پورے چائنا کے اندر بائکیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک رول بنا ہوا ہے ٹریفک کا. ٹریفک ایک تو سسٹم بھی ان کو صحیح طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, سسٹم نے بھی سختی کی ہوئی ہے کہ ذرا بھی غلطی کی, ایسا تھوڑی کہ ہر کوئی رانگ میں آ جائے. رانگ وے ہی آ رہے ہیں سارے, آپ کو پتہ چلے یار یہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ روڈ ہی اس طرف ہے, یا ہم نے مطلب رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف فوراً یورپ والا سے نظام آگے, لیفٹ ہینڈ سائڈ کے لوگ یہاں سے آ رہے ہیں, یہ کیا سین ہے. تو آئی تھنک اس کا امپیکٹ آپ لوگوں پہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اویئرنیس, اگر پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ جب تک اپنی پاپولیشن کو ایجوکیٹ نہ کریں, یا گورنمنٹ لیول پر یہ چیز ہو کہ بھائی اویئرنیس پروگرام, نہ صرف اویئرنیس پروگرام بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی ضروری ہے. جب تک امپلیمنٹیشن ہے, مطلب آپ سوری ٹو سے کہ اگر کوئی رانگ وے, جیسے آپ نے کہا آ رہا ہے, اگر کوئی کانسٹیبل کھڑا بھی ہے اس کو آپ 500 روپے دے کے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ویئر از امپلیمنٹیشن, اوبویسلی اس کا سارا امپیکٹ پھر اسی طرح آئے گا. پھر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بھی ہوں گے, پھر ٹراما بھی ہوگا, اور پھر کس طرح کی آپ نے کہانی دیکھی ہیں جو ایکسیڈنٹس میں آتے ہیں آپ کے پاس کیسز, کس طرح کے کیسز دیکھے آپ نے؟ دیکھیں, جب موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ لیتھل ہوتا ہے. اینڈ دے آر ینگ گائز. یس, اور یہ میں نے ابھی جیسے میں پھر اس اسٹڈی کا ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ اس اسٹڈی میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کی. ہم نے پھر جو ابھی آپ نے ایج کی بات کی نا, تو اس میں جو میجورٹی آف دیم دے آر ینگ پیپل, پریڈومیننٹلی میلز. ٹھیک, میل زیادہ چلاتے ہیں. بالکل. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ جی جب میں تو چیسٹ ٹراما کو دیکھتی ہوں, لیکن اوبیسلی وہاں پہ وی ہیو آل ڈپارٹمنٹس who deal with trauma like neurosurgery, like orthopedics, bone سے related. آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹراما جو کہ موٹر بائک کا ہوتا ہے نا, یہ سب سے زیادہ پرابلم یہاں پہ کرتا ہے. تو امیجیٹ ڈیتھ, کبھی کبھی پیشنٹ جو ہے وہ دے آر براٹ ڈیتھ ٹو ایمرجنسی. ٹھیک, اب پیشنٹ کا لمب بھی جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے, ٹرامیٹک ایمپوٹیشنز اس کو کہتے ہیں. چیسٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں. نیموتھوریکس, ہیموتھوریکس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھلی اللہ تعالیٰ نے دی ہے لنگس کے اراؤنڈ, تو اس میں اگر ہوا بھر جاتی ہے اس کو ہم نیموتھوریکس کہتے ہیں, ہیموتھوریکس کہتے ہیں. ربس بھی فریکچر ہو سکتی ہیں, لنگ بھی انجر ہو سکتا ہے, لنگ کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے, ہارٹ افیکٹ ہو سکتا ہے, ہارٹ کے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا نیموتھوریکس اور ہیموتھوریکس, یہ سب سے زیادہ کامن ہے. تو کامن انجریز ہیں, تو ان کے لیے پھر ہم جو ہے وہ چیسٹ ٹیوبس کرتے ہیں ٹو ڈرین دیٹ اسپیس, تاکہ وہ اب نارمل کلیکشن جو وہ ڈرین ہو جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اب نارمل کلیکشن ہو جاتی ہے تو پھیپڑا جو ہے اس طرف کا دب جاتا ہے. کبھی کبھی دونوں پھیپڑے بھی آتے ہیں, کبھی کبھی دونوں پھیپڑے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. پیشنٹ سم ٹائمز اٹس نیئر ٹو ڈائی. تو ہمیں بہت امیجیٹلی یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اکارڈنگ ٹو ٹراما پروٹوکول ہمیں انہیں دیکھنا پڑتا ہے. اگر کچھ سیفٹی کا خیال رکھیں, جیسے آپ نے ہیڈ کی انجری کا بات کی, تو ایک ہیلمٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہو سکتا تھا اس پوائنٹ کے لیے کہ یار اگر اس نے ہیلمٹ استعمال کیا ہوتا تو یہ سچویشن نہ ہوتی. دیٹ از ریئلی ریئلی سیڈ ٹو نو. اٹ از ملٹی فیکٹوریل تھنگ اگین. ٹھیک ہے نا, کہ ایک تو لیس اویئرنیس,
not obeying traffic rules, socio-economic factors, use of motorbikes, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हमने उसमें आइडेंटिफाई किए थे. एक मैं हॉस्पिटल गया था, अब्बासी शहीद ना कुछ टाइम पहले, तो वो चांद रात का दिन था, तो एक डॉक्टर और जो काम करने वाले थे उनके साथ, तो उनमें से एक बंदे ने आवाज़ मारी कि यार वो चांद रात है आज, तो ये बाइक वाले आने वाले हैं बहुत ज़्यादा ना. तो वो एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे. मैंने बोला यार क्योंकि डेटा है, ठीक है, जो आपने डेटा की बात की, डेटा, आई लव डेटा. डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को समझना हो ना, अगर आपके पास डेटा बिल्कुल सही मौजूद है तो आप काफ़ी हद तक उसमें अच्छी तरह से काम कर लेते हो. तो वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ रियली सैड. उन्होंने कहा कि यार 8-10 पेशेंट्स तो आ ही जाएंगे इस वाले रोड से. देखिए अभी जैसे आप क्योंकि लड़के अब्बासी शहीद की बात की, हम ट्रॉमा सेंटर में क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोसेशन होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, या कभी भी कोई पब्लिक गैदरिंग कहीं पर हो रही होती है, तो हमारा ट्रॉमा सेंटर हाई अलर्ट पे होता है. हाई अलर्ट मीन्स कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कंसल्टेंट्स जो कि हेड कर रहे हैं या जो स्पेशलाइज्ड है, या वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उस फील्ड में काम किया हुआ है इमरजेंसीज़ में, तो उनके एक रोटेशन, एक ड्यूटी रोस्टर बनता है, ठीक है. तो उसमें कोशिश की जाती है कि जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है वो उसी दिन रखी जाए. जैसे आपने जिक्र किया चांद रात दोनों ईदों का चांद रात, ठीक है ना, प्लस ये जो हमारा 14 अगस्त, मतलब क्रिसमस हो गई, 14 अगस्त हो गया, कोई भी इस तरह का इवेंट है, तो मतलब कि वी आर रेडी, वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ कि भाई अब यहाँ पे आज के दिन तो ट्रॉमा आएगा. प्रोसेशंस में जैसे कि प्रोसेशंस होते हैं मुहर्रम के एंड ऑल दैट, तो उसमें अगेन हमारे हाई अलर्ट पे होते हैं. तो हमारी जितने भी सीनियर जो टीम है वो वहाँ अवेलेबल होती है. तो ऑब्वियसली तो उसमें भी ये चेस्ट इंजरी जैसे अभी हम बात करें तो उसमें तो या दिस इज़ राइट कि यस दिस इज़ सैड ऑल्सो कि भाई हम एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि जी आज तो आएगा ही आएगा. आज तो मतलब बाइक्स निकलेंगी और एक्सीडेंट्स होंगे और मॉर्टेलिटीज़ भी आएंगी और इमरजेंसीज भी आएंगी. तो दिस इज़ अ बैड सिचुएशन. I think it should be taken to the government level. 100%, क्योंकि रोड की सेफ्टी तो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये शहर भी बहुत बड़ा है. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े बड़े शहर हैं. अगर हम बाकी मुल्कों में देखें तो इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स नहीं होते आज के दौर में, ठीक है, क्योंकि AI का ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है. अब मेरा चाइना जाना बहुत ज़्यादा होता है. मैं तो वहाँ जिस तरह से देखता हूँ कि बाइक की लेन ही अलग बनी हुई है. कोई बाइक वाला रोड पे आ ही नहीं सकता, वो अपने रोड पे रहेगा क्योंकि बीच में बैरियर लगा दिया उन्होंने, चलो भाई जाओ एंजॉय करो तुम लोग. वहाँ इस तरह से एक्सीडेंट्स नहीं होते. और जिस तरह से सेफ्टी है, गाड़ियाँ भी इतनी हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन मैनेज हो रहा है. फिर इसी तरह से हम दुबई की भी एग्जाम्पल लेते हैं. चलें यार बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, लेकिन अगर हम छोटे मुल्कों में भी देखें ना तो वहाँ पर भी ना आपका कौन सा इतना ज़्यादा बजट लगेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर लोगे सही से. आपने फोर्स ही लगानी है और अपने आप और सख्ती करनी है, दैट्स इट. मैं तो सिर्फ अगर सख्ती भी कर लें तो भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएं. तो सख्ती में कौन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, दैट इज़ माय पॉइंट, राइट. तो मैं आपसे कहा ना सख्ती का तोड़ भी हमने निकाला हुआ है. यस ओके. अभी एक हम कॉन्फ्रेंस में गए थे बैंकॉक. तो बैंकॉक में वहाँ पर मैं बहुत सारे लाइक कंसल्टेंट से मिली फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स. So I was telling them that I am working in trauma center. So they were like quite impressed. मतलब वो मुझसे पूछ रहे थे, तो जैसे अभी आपने पूछा कि what kind of trauma you dealt in. तो when I was telling them my data and my expertise in trauma, so they were astonished. मतलब अगर they were telling me कि अगर जी उनके पास कोई trauma का आ जाए ना कुछ, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जी trauma आ गया है. तो उसमें मतलब पूरी उनकी एक trauma team होती है अलर्ट, जो कि experts होते हैं. तो मतलब I was feeling proud also, लेकिन I was feeling bad also कि yes कि trauma मतलब है यहाँ. हाँ, ये नहीं होना चाहिए ना, कम से कम होना चाहिए. जितना कम हो उतना बेहतर है. That is true. अच्छा, इसके अलावा जो है अभी आपने उसका जिक्र किया चांद रात का और 14 अगस्त का, 13 अगस्त का, तो वो फिर एरियल फायरिंग वाले थोड़े वाक़यात होते हैं, उस पर भी बात कर लें ज़रा. हाँ, अब जैसे सेलिब्रेशन, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन है जी एरियल फायरिंग, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली इलिटरेसी भी है लोगों में, अवेयरनेस भी नहीं है. वो ये समझते हैं कि हम तो जी हवा में गोली चला रहे हैं, हम कौन सा किसी को शूट कर रहे हैं. तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू फायरिंग समवन. यस, क्योंकि क्या होता है कि जी जितने वेलोसिटी से गोली ऊपर जाती है ना हवा में, उससे डबल वेलोसिटी से नीचे आती है, बिकॉज ग्रेविटी ऑल्सो वर्क. अब यूजुअली जो हमारे पास ये वाले केसेस आते हैं उसमें क्या होता है कि वो बेचारा जो पेशेंट है ना वो सो रहा है जी छत पे,
یا چھت پہ کہیں گھوم رہا ہے یا کہیں بھی, یا چلے باہر ہے, اس بیچارے کا کوئی تعلق ہی نہیں اس ایریا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈینجرس ہے. یا تو وہ اس کے ہیڈ میں انٹر ہوتی ہے یا وہ اس کی چیسٹ کیویٹی میں انٹر ہوتی ہے, کیونکہ ویلوسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمیج بہت سیویئر ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ ہاتھ اور ٹانگ پہ نہیں لگے گی, اوپر سے آ رہی ہے. یس, میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ جن کا چیسٹ اور ایبڈومن سائملٹینیسلی افیکٹ ہوتا ہے. اس کی تھوریکوٹمی بھی کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ چیسٹ اوپن کر کے بھی اس کی چیزوں کو صحیح کرنا پڑتا ہے, اور ایبڈومن بھی یعنی کہ لیپروٹمی بھی کر کے اس کی وہ چیزیں بھی ایڈریس کرنی پڑتی ہیں. کبھی کبھی تو پیشنٹ مطلب آن دا اسپاٹ دی ڈیڈ. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے کہ دس از ویری کامن, اسپیشلی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ چاند رات پہ, تو بیکاز دے ور اینٹیسپیٹنگ کہ بھائی آج تو یہ آنا ہی آنا ہے, تو انہوں نے اپنی او ٹی بھی ریڈی کی ہوگی, انہوں نے اپنی ٹیم بھی ریڈی کی ہوگی, انہوں نے اپنی ورک فورس بھی ریڈی کی ہوگی. اور یہ ملٹیپل اس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ان دنوں. یس, ریئلی بیڈ یار. اب بیسکلی یار آپ لوگوں میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو کہ اس طرح کی اویئرنیس کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی اویئرنیس پھیلائیں اپنے جاننے والے کو, اپنے دوستوں کو. اگر آپ ایسے کسی دوست کو جانتے ہیں جس نے گن لیے اور بول رہا ہے کہ یار بھائی برو اب گن چیک کر میری, ذرا فائر کر کے دیکھتے ہیں. یار آپ کو بھی شوق ہے تو آپ پراپر فائر رینج میں جائیں, وہ جو فائرنگ رینج ہوتی ہے, شوٹنگ رینج ہوتی ہے, وہاں پر جائیں, اپنا یہ شوق پورا کریں. لیکن آپ کھلی فضا میں, کھلی ہوا میں اس طرح سے نہیں کر سکتے فائرنگ. اس سے نقصان یہ ہے کہ جو اسٹرے بلٹس ہیں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں, بچہ, بوڑھا, جوان, کوئی بھی, اور آپ کے ہاتھوں پر وہ قتل آئے گا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, تو اٹ از ریئلی 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 سیڈ. اینڈ دس از اے کرائم آلسو. آئی مین ایرین فائرنگ از ناٹ الاؤڈ obviously. اسٹل میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پہ یوزلی ویپن بھی اس کے پاس پار ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہی اور شی کین اسٹاپ اینی تھنگ اینی ٹائم. تو بہت ساری چیزوں پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے کہ تھوریسک کی میں بات کروں, اب ہم نے جو پرابلمس دیکھے ہیں اپنی چلیے ٹھیک ہے, ہم ٹراما سینٹر میں بیٹھے ہیں, کراچی کا کوئی ٹراما ہے, کوئی 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, چلیں ہم تک پہنچ گیا, چلیں وہ بھی ایک پیریڈ ہے سیف کرنے کا. دا پرابلم از دیٹ کہ واٹ اباؤٹ یور پیریفریز, واٹ اباؤٹ انٹیریئر سائڈ, رائٹ, کیونکہ دس از اے ریئر فیلڈ. تو آبویسلی سرجنس بھی کم ہیں, وہ لوگ جو تھوریسک ٹراما کو سمجھیں, کیونکہ ہم ٹراما پہ بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی بہت کم ہے. اب کیا ہے جی, کیونکہ پیشنٹ جب کسی پیریفری کہیں کسی بھی سینٹر میں پہنچ جائے, وہاں پہ اس کو یہ پرابلمس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب وہاں پہ کیا ہے, یا تو وہ مینیج نہیں ہوتا, پتہ نہیں کتنے تو مر چکے ہوتے ہیں وہاں پہ. بالکل. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں سے جب ریفر ہوتے ہیں نا اتنی دور کے, 7 گھنٹے کی ڈرائیو, 8 گھنٹے کی ڈرائیو, یا مطلب, اور تو وہ گولڈن پیریڈ ہم لوز کر چکے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. میں نے اسٹارٹیڈ ان ٹراما سینٹر, تو وہاں پر یہ ہوا میرے ساتھ کہ وہ تو چلیے جو یہاں کا ٹراما تھا کراچی کا وہ تو آ ہی رہا تھا, لیکن جو میرے پاس پیریفری سے ٹراما آتے تھے تو دے ور ان اے ویری بیڈ سچویشن, کیونکہ وہ وہاں پہ مس مینیج ہوتے تھے یا ٹائملی مینیج نہیں ہو پا رہے ہوتے تھے. تو یوزلی دے لینڈیڈ اپ وتھ کمپلیکیشنز. اب جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دیا ہوا ہے سینے, اور تو آئی ریممبر اے کیس کہ اس کا وہ پورا جو ڈائفرام تھا دیٹ واز لاسڈ obviously ڈیو ٹو دیٹ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. وہ پوری جو اس کی گٹ تھی, یعنی کہ جو پورا اس کا اسٹمک اور انٹسٹین جو اس کی آنتیں تھیں, دے ور ریزائڈنگ ان دا چیسٹ, اینڈ ہی واز ان اے بیڈ سچویشن بیکاز کہ وہ جتنا پس تھا, کیونکہ انجری بھی تھی گٹ کی, تو کیا ہوتا ہے کہ جب انجری اگر اس کو ٹائملی مینیج نہ کیا جائے تو اٹ کنورٹیڈ انٹو پس. تو وہ پورا پس جو تھا اور وہ پورا جو فیکل میٹر تھا وہ ایکیومولیٹڈ تھا ان دا چیسٹ, اینڈ ہی واز انیبل ٹو بریتھ. تو اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی. اب ہم نے یہ سوچا کہ اچھا آبویسلی پھر ہم نے اس کی ایمرجنسی کی, الحمد للہ وی سیوڈ لائف آف دیٹ پیشنٹ, بٹ دا تھنگ از کہ کمپلیکیشنس نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب دیکھیں نا, وہ تو چلے اس کے پاس شاید اس غریب بندے کے پاس کچھ پیسے آ گئے, کیونکہ یوزلی دے آر پور پیپل, دے کانٹ ایون افورڈ 3,000 روپیز, جو کہ وہ ایک بس کا کرایہ یا جو ایمبولینس کا جو بھی آپ, صحیح بات ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پریفر کرتے ہیں کہ یار وہیں پہ ہمارا پیشنٹ جو ہے, وہ اکثر پیشنٹس تو جو ہے نا وہ اپنی ڈیتھ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چلیں اگر کوئی فارچونیٹلی وہ آ بھی گیا تو ہم نے اس کو سیو کر لیا. اب واٹ اباؤٹ دوز پیشنٹس جو کہ یہاں پہ نہیں آ سکتے. یس. اب مسئلہ یہ کہ اگر انٹیریئر کے اندر اس طرح کے معاملات بھی بہت زیادہ ہوتے ہوں گے, اسپیشلی لڑائی جھگڑے والے. لڑائی جھگڑا بھی ہے. اب آپ نے ہائی وے کی سچویشن تو دیکھی ہے نا, وہاں پہ جس طریقے کی ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی ہے,
تو اچھا پھر ہم نے نا مطلب دیکھیں ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا پرووائڈ کر سکتے ہیں, اوبیسلی دس از ویری ناٹ پاسبل کہ ہم جو ہے جائیں انٹیریئر میں, یا میرا کوئی ڈاکٹر جائے انٹیریئر میں کوئی ٹراما وہاں پہ مینیج کرے. تو پھر ہم نے جو ہے کچھ اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ ہم نے اپنے اینڈ سے, یعنی کہ تھوریسک ٹراما کی اویئرنیس ہم نے سوچا کہ ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلز میں لے کے آئیں, کیونکہ تھوریسک ٹراما جو ہے یہ لگتا ہے کہ بڑا ایزی ہے جی, ایک ٹیوب ڈال دی ہے, بٹ اٹ از ویری ٹیکنیکل تھنگ. تو ہم نے کافی ڈویژنس کو انٹیریئر کے کور کیا ہے, اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں یا وہاں پہ جہاں پر لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں سرجری میں, تو ہم نے وہاں پہ جا کے تھوریسک ٹراما کی اویئرنیس اور یہ جو پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم ٹیوب تھریکاسٹمی کہتے ہیں, تو ہم نے وہاں پہ جا کے یہ ورک شاپس کریں ہینڈز آن, تو ان کو سکھایا. تو it is a little effort, we are still doing these things, these activities, تاکہ پیریفریز میں کوئی اویئرنیس ہے, کم سے کم وہ گولڈن آور میں پیشنٹ کو سیو کر کے ہمارے پاس ٹائملی بھیج ہو سکے تاکہ فردر مینجمنٹ ہم ان کی کر سکیں. اچھا اسٹل وہ جو ایک ہم نے ابھی بات کی کہ ایریل فائرنگ اینڈ آل دیٹ, آئی ہیو اے پیشنٹ, ہی از جسٹ 6 years old boy. اب بیچارے کو ایریل فائرنگ میں اس کی جو گولی ہے وہ اندر جا کر دل کے پاس پھنس چکی ہے a few months ago. Now he has come to us with a problem, like he is having chest heaviness, chest pain. تو وہ پھر اس کے والد نے بتایا کہ جی وہ اتنے دنوں پہلے تو وہاں پہ بیچارے اب انٹیریئر میں تھے, تو وہاں پہ تو کسی وہ کر ہی نہیں سکتا تھا کوئی, تو اب now he has been referred to us. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ہم یہ کیس کریں گے, بیکاز وی ہیو ٹو اوپن دا چیسٹ, وی ہیو ٹو ریموو دیٹ فارن باڈی, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسی بھی جگہیں ہیں باڈی میں کہ جہاں پہ اگر باڈی میں یہ گولی پھنس جائے تو آپ اس کو رہنے بھی دے سکتے ہیں, بٹ چیسٹ از دا پارٹ کہ جہاں پہ یو ہیو ٹو ریموو. آئی آلسو وانٹ ٹو شیئر اے اسٹوری آف اے ینگ گائے. 5 سال پہلے جی اس کو لگی گولی, سمپل یہ ایریل فائرنگ والی. وہ گیا ایک سرجن کے پاس, اس نے دیکھا کہ جی یہ پھیپھڑے کے اندر پھنس چکی ہے گولی. تو ہی کانسلڈ ہم کہ کوئی بات نہیں, وہ اندر پڑی ہے, پھیپھڑا تو تمہارا ٹھیک ہے, یو کین بریتھ اینڈ یو آر آل رائٹ, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کو نکالنا. مطلب ہی واز کانسلڈ لائک دس 5 years ago. اب ہمارے پاس یہ ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو خون آ رہا ہے, وین ایور ہی کفس تو وہ خون آ رہا ہے. جب ہم نے اس کی ہسٹری لی, ساری ڈگ آؤٹ کی, تو ہمیں پتہ چلا جی اوہو اس کے تو پھیپھڑے میں گولی پڑی ہوئی ہے. اب یعنی کہ وہ اتنا لمبا کورس کہ اس گولی نے وہاں جا کے پھیپھڑے کی کسی ویسل کو اندر اس کو ڈیمیج کیا, اینڈ دین ہی کیم ٹو اس وتھ ہیموپٹسس. ہیموپٹسس کہتے ہیں اگر بلڈ یا اس میں کف میں بلڈ آ رہا ہو. تو وی آپریٹڈ آن ہم اینڈ وی ریموو دیٹ بلٹ. تو اس طرح کی بہت ساری ملٹیپل اسٹوریز, بیکاز دس از لیک آف اویئرنیس. پلس اگر تھوریسک کے ٹراما کی بات کریں تو تھوریسک کا بہت زیادہ اسپرز ڈسپلن ہونا, اسپرز اسپیشلٹی ہونا, تو دیز آل اور فیکٹرز. تو آئی ایم ٹریننگ مائی پیپل, آئی ایم ٹریننگ مائی جونیئرس کہ تاکہ ان کو جو مطلب جتنی میری کیپیسٹی ہے. تو میرے سپروائزر پروفیسر عامر بلال وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیموتھوریکس کی وجہ سے کوئی پیشنٹ مر جائے نا تو ڈاکٹر کا لائسنس کینسل کر دو. یہ وہ کہتے ہیں فار ایوری ڈاکٹر, ٹھیک, تھوریسک سرجن کی نہیں. تو کیونکہ نیموتھوریکس ایوری ڈاکٹر, دس از این ایمرجنسی, دس از اے لائف سیونگ پروسیجر, ٹیوب تھریکاسٹمی, تو ایوری ڈاکٹر شوڈ لرن دس ٹو سیو دا لائف. صحیح بات ہے. تو بہت ہی زیادہ. اچھا اس کے علاوہ جو وہ جو نان ٹراما بتا رہی تھیں آپ, وہ بھی تو کتنے بڑے کیسز ہیں, بہت زیادہ ٹاپ پر کون سے ہیں؟ یس دیکھیں جو انفیکٹیو کیسز ہیں جن کو ہم نان ٹرامیٹک کیسز کی جن کی بات کی, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے وی آر لیونگ ان تھرڈ ورلڈ کنٹری, تو ٹیوبرکلوسس ٹی بی از ویری کامن. تو نان ٹرامیٹک میں جو پرابلم آتی ہے وہ آتا ہے ٹی بی لنگس کا, ٹھیک ہے. اور ٹی بی جو ہوتی ہے وہ پھیپھڑے کو صرف ایک طرح نہیں بہت طریقوں سے متاثر کرتی ہے. پھیپھڑے کو ویک کر دیتی ہے, تو اس کی وجہ سے پھیپھڑا جو ہے وہ کہیں سے بھی پنکچر ہو کے اس میں ہوا بھر سکتی ہے. امپائما ایک سچویشن ہے جس کو ہم ٹیوبرکلس امپائما کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ جی وہ اسپیس کے اندر ہوا یا خون بھر جاتا ہے ٹراما سے. تو نان ٹرامیٹک کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ اس اسپیس میں پس بھر جاتا ہے,
اور پس بھرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جھلی بن جاتی ہے, پھر وہ ایک کیویٹی بن جاتی ہے, اور پھر اس میں جو ہے وہ ساری ایکومولیشن ہو جاتی ہے, وہ پھیپھڑے کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے, پھر اس سے بھی فردر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو ان کی بھی ٹائملی مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, سیکنڈ نان ٹرومیٹک از نمونیا. ایز یو ہارٹ کے نمونیا بچوں میں کتنا کامن ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور لیتھل ہوتا ہے. یس, ڈائبٹک پیشنٹس ہمارے مطلب کتنے کامن ہے ڈائبٹیز, تو ڈائبٹک پیشنٹس میں بھی جو ہے نمبر 1 پر ہے پاکستان ڈائبٹیز. تو ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جی اگر وہ ذرا سا بھی ان کا انفیکشن بڑھا شوگر کی وجہ سے, تو اٹ افیکٹس لنگ, وہاں پہ ایپسس بن سکتا ہے, وہاں پہ امپائما بن سکتا ہے. تو ان کی ٹائملی مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. تو نان ٹرامیٹک کیسز میں جو چنک ہے تھوریسک سرجری میں, وہ امپائماز کا ہے. امپائما از کلیکشن آف پس ان دی پلیورل اسپیس. تو اگر آپ نے اس کو ٹائملی پکڑ لیا تو یو کین ٹریٹ وتھ ٹیوب تھوریکوسٹمی, جیسے ٹیوب ڈالنے سے وہ ڈرین آؤٹ ہو سکتے ہیں وتھ اینٹی بایوٹکس. اور اگر ٹی بی ہے تو ساتھ میں آپ نے ٹی بی کی ٹریٹمنٹ دینی ہے. اور اگر وہ ٹائملی مینیج نہ ہو, جیسے کہ 95% کیسز میں تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ ٹائملی مینیج نہیں ہوتے. مطلب ہارڈلی میں نے کوئی, اگر آپ مجھ سے 200 کیسز پوچھیں تو شاید میں آپ بولیں گے ہاں ایک کیس ایسا تھا جس میں نے آپریشن نہیں کیا تھا, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے نہ لوگوں میں نہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز میں. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ٹینیور میں گزار رہی ہوں نا, تو ابھی تو میں صرف لوگوں کو اویئرنیس دلانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور ملک سے باہر جب بھی جاتی ہوں کسی کانفرنس میں, تو وہاں ظاہر سی بات ہے وہاں کا بھی ایکسپوجر ملتا ہوگا, وہاں کا بھی ڈیٹا آپ دیکھتی ہوں گی, تو آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ یار ملک کے حالات کتنے زیادہ برے ہیں. اچھا دیکھیے, ہر ریجن کی جو برڈن آف ڈیزیز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ تو ہے, ایگری وتھ. اب جیسے کہ اگر میں باہر اگر کسی سرجن سے میں بات کروں تو وہ سی اے لنگ یعنی کہ لنگ کینسرس کو زیادہ ڈیل کر رہا ہے, کیونکہ ان کے ریجن میں یہ چیزیں کامن ہیں, ان کی جینیٹکس ڈفرینٹ ہیں ہم سے. لیکن ایک اویئرنیس والا جو مسئلے ہیں وہاں پر, وہاں اتنے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں. وہاں پہ ان کی اسکریننگ پروگرامس بہت اچھے ہیں, جیسے کہ وہ لنگ کینسر کو بہت ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا, یس, وہ بہت یعنی کہ وہ ایک اسمال سا نوڈیول ہوتا ہے جی چیسٹ کے اندر, وہ اسکریننگ پروگرام میں پک اپ ہو جاتا ہے, وہ اس کو سرویلنس پہ رکھتے ہیں, اس کو ٹائملی آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ان کا اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کینسر کے پیشنٹس آتے ہیں نا, تو وہ بیچارے یوزلی مطلب لاسٹ اسٹیج پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو دیر از نو اسکریننگ پروگرام, دیر از نو سرویلنس. اسموکنگ سیزیشن پروگرامس کتنے ویک ہیں ہمارا, مطلب وہ بچہ بھی بالغ بھی نہیں ہوتا تو وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ اف دے آر ناٹ ایکٹیو اسموکر دین دے آر پیسو اسموکرز, لائک گھر میں کوئی اور اسموکنگ کر رہا ہے تو دے آر. پیسو اسموکنگ سے فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. پیسو اسموکر بھی اتنا ہی افیکٹ ہوتا ہے جتنا کہ ایکٹیو اسموکر, اور وہ بھی آپ مطلب گھر میں آپ, کیونکہ یہ بات ہم لوگوں نے سنی بہت زیادہ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں تو اوتھینٹسٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کے بڑے جو ہے نا وہ پیسو اسموکنگ تو یہ ہے, اب اسموکنگ کے بھی وہ بڑے سارے ویریئنٹس آ گئے. ایسے ہی ہے, وہ جیسے ویپنگ ہو گیا, اور بھی مطلب وہ شیشہ, بڑی بڑی مطلب چیزیں. اب اس میں ٹار کانٹینٹ جو ہے نا, جیسے کہ شیشے میں وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی اپنے کولیگ سے, تو کولیگ واز نان میڈیکل, تو مطلب ہی واز سینگ کہ یار یہ شیشہ تو بس ٹھیک ہے نا, مطلب اسموکنگ تو نہیں کرے نا. اب اس کو کون بتائے کہ بھائی نکوٹین بھلے کم ہے, ٹار کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, دیٹ از مور ہارمفل دین نکوٹین. تو یہ ہمارے یہ اویئرنیس پروگرامز دے آر ویری ویک. ہماری مطلب آپ جائیں وہ ایج پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ اٹھا کے جی سگریٹ کی ڈبی دے دیتا ہے اس کو فار دا سیک آف منی. تو یہ بہت سارے لیولس پہ کام ہونا بڑا ضروری ہے. اسموکنگ کا تو ایشو ہے پاکستان میں, اور لڑکے جس طرح سے سگریٹ پیتے ہیں بوائز ہمارے, تو بہت سارے میجورٹی گھروں میں تو پتہ نہیں ہوتا, بہت زمانے بعد جا کر پتہ چلتا ہے اچھا ہمارا بچہ بھی سگریٹ پیتا ہے, کیونکہ چھپ چھپ کی سگریٹ پی جاتی ہے. کہیں کہیں ماحول ایسا بھی ہے کہ وہ الاؤ ہو جاتا ہے, ان کو کسی طرح سے اجازت مل جاتی ہے. لیکن پھر میں نے جو ینگ بچوں کے اندر سگریٹ کا ماحول دیکھا ہے, اینڈ دین پھر آپ جو ویپنگ کی بات کر رہی ہیں, ویپنگ از ویری ویری کامن, ویری ویری کامن. تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار 13 سال کے بچے, 12 سال کے بچے, 14 سال کے بچے ویپ پی رہے ہوتے ہیں, اور ویپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ان کا یہی سامنے سے جو ہے نا وہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ یار ابھی تک تو اس کے اوپر ریسرچ آئی نہیں ہے پراپر طریقے سے. میں مانتا ہوں کہ یہ ہارمفل ہے, اور میں نے بھی اوکیجنلی ویپنگ کی ہے, میں ابھی بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن اسموکنگ میں نے چھوڑ دی الحمد للہ, اور وہ بڑا ضروری تھا. بٹ آئی ہیو ایکسپیرینس اسموکنگ اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ
کہ کتنا زیادہ وہ بری ہوتی ہے آپ کی اپنی صحت کے لیے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جب, کیونکہ میں نے 2-3 سال لگائے اس چیز کے اندر, اس سے پہلے جو میری حالت ہوتی تھی, جسمانی حالت, کہ میں ہاں صحیح سے سانس لے رہا ہوں, میرا موڈ اچھا ہے, مجھے انزائٹی نہیں ہے, میری اسکن اچھی ہے, بہت ضروری ہے, بال اچھے ہیں, بہت ضروری ہیں, نظریں ٹھیک ہیں, اور ان اے سینس کہ میں فوکسڈ ہوں کاموں کے اندر نا, فوکسڈ ہوں, میرا فوکس خراب نہیں ہو رہا, میں لیزی نہیں ہو رہا, لتھارجی نہیں ہو رہی, فضول کی ڈی موٹیویشن لگی ہوئی ہے, اور ہر چیز کو جو ہے نا آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ جب سے وہ اسموکنگ کا ٹائم شروع ہوا تھا نا کووڈ کے ٹائم میں, تو تب جو ہے مجھے جینوئنلی فیل ہوا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا نا, تو کرکٹ میں تو آپ کو اپنا اسٹیمنا پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یار آپ پہلے جس طرح سے بولنگ کرتے تھے ابھی اس طرح سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو وہاں میں نے بولا یار اتنی تھکن کیوں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد بھاگنے دوڑنے میں اندازہ ہو گیا, اور پھر اٹھنے کے بعد جب آپ سگریٹ پینے لگ جاتے ہو تو صبح اٹھتے ہی آپ کو سگریٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اٹھتے ہی, اور رات میں سونے سے پہلے سگریٹ پینی پڑتی ہے, رات میں سونے سے پہلے سگریٹ پینی پڑتی ہے. تو میں سگریٹ پیتا تھا کوئی 10-12 سگریٹیں روز کی. تو صبح اٹھنے کے بعد جینوئنلی مجھے جب میں اٹھتا تھا نا تو میرے گلے میں ایسا لگتا تھا کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے, کبھی میں نے اس طرح سے ٹیسٹ نہیں کروایا, لیکن مجھے لگتا تھا کچھ چپکا ہوا, عجیب سا یار, عجیب سا. تو وہ عجیب سی ٹیسٹ آتا تھا مجھے, اور عجیب ہی مجھے نا فیلنگ ہوتی تھی. سو کر اٹھنے کے بعد بھی مزہ نہیں آتا تھا, آنکھیں نہیں کھلتی تھیں, اور کیا ڈپینڈنٹ ہو گئے سگریٹ پہ. آنکھیں کھلے گی سگریٹ ہی کھلے گی آنکھیں. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ آج بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں انفارچونیٹلی, لیکن یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم صرف دھواں کریں, ایسا نہیں ہے. اسموکنگ جو ہوتی ہے, جو اس کے اندر جتنے بھی کنٹینٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہائپر لپیڈیمیا کاز کرتے ہیں. ہائپر لپیڈیمیا از کہ آپ کی ویسلس کے اندر جہاں پہ بلڈ ہونا چاہیے, ایک ہیلدی بلڈ ہونا چاہیے, وہاں پہ کولیسٹرول کانٹینٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آرٹریز کو, اب دیکھیں نا ہارٹ کو اتنا بلڈ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اسموکنگ کی وجہ سے اس میں کولیسٹرول جمع ہوا, لپڈس جمع ہوا, وہ اب اتنا پرووائڈ کرے, مطلب اس کی تو فلو ختم ہو گیا نا. اسی طرح باقی آرگنس میں بھی. تو آپ نے جو بتایا نا کہ اسکن بہتر ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں, تو آپ کا بلڈ فلو, آپ کی ہر باڈی آرگنس میں آپ کا بلڈ فلو کم ہو گیا. تو اور ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے آپ اسموکنگ بڑھاتے رہیں گے, آپ کا لپڈ کانٹینٹ بڑھے گا اور آپ کی ڈفرینٹ باڈی آرگنس کو افیکٹ کرے گا. تو آپ کی اوور آل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. ناٹ اونلی سی ایل, ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسموکنگ بڑے عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کینسرز نہیں ہوتے, لیکن پھر ان کو اور دوسرے ایشوز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہارٹ ایشوز, ہارٹ اٹیکس. میں نے بھی ریسرچ پڑھی, ریسنٹ ریسرچ پڑھی, اس پر جو ہے نا وہ ویسٹ میں ایک ویسٹرن میڈیا میں آرٹیکل تھا, تو یہ بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں ہمیں نا اس کو مارکیٹ جس طرح سے ہم نے کیا ہوا ہے نا, کہ ہم لوگ جو سگریٹ کے ڈبوں کے اوپر یوزلی اس طرح کے سین دکھاتے ہیں کہ کسی کا پیر خراب ہے, کسی کی منہ خراب ہے, اور منہ کوئی کینسر ہو گیا, اور لنگ کا کینسر, یہ سارے دکھاتے ہیں. ہم اس کی جگہ ڈائریکٹ ہارٹ اٹیک دکھائیں کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے ہارٹ اٹیک سے. ٹھیک ہے, لنگ کینسر ہاں کچھ نہیں ہے, ان کو بتاؤ کہ ہارٹ اٹیک ہوگا, مت پیو, ہارٹ ایشوز ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی یہ جو ریسرچ کی آپ بات کریں, تو اب ہمارے کنٹری میں ینگ پیشنٹس کو, یعنی کہ ینگ لوگوں کو, ینگ پاپولیشن میں ہارٹ اٹیک کامن ہو رہا ہے. آئی ہیو سین سو مینی ریلیٹیوس اینڈ پیشنٹس کہ جن کو بڑی ارلی ایج میں ان کے باقاعدہ بائی پاسز ہوئے ہیں, اور ان کی یہ ہیبٹ تھی اسموکنگ کی. تو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, وی ہیو ٹو کنسیڈر دس تھنگ, اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اے گورنمنٹ لیول. اللہ خیر کرے. اور آپ نے پھر پیسیو اسموکنگ کی بات کی, وہ بھی اتنی خطرناک ہے. اینڈ دین ہم لوگ پولیوشن کی بھی بات کرتے ہیں نا, شہر کی. اب اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا, انفارچونیٹلی کراچی میں آسمان نہیں دکھتا ہمیں. ٹھیک ہے, ایک تو بلڈنگیں چاروں طرف سے گھرا ہوا, ہم دیکھیں آپ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے آپ کو بلڈنگوں نے, تو آپ کے پاس کوئی ویو ہے نہیں, آپ آسمان نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کبھی بھی کلیئر اسکائی نہیں دکھے گا. ایون دو آپ شہر سے باہر, جیسے کہ آپ سی ویو سائٹ پر جاتے ہیں, یا ایون دو کسی بلڈنگ کی چھت پر آپ چڑھ کر دیکھیں گے نا سامنے, تو آپ کو ایک موٹی سی لیئر دکھے گی سامنے, عجیب سی دھوئیں کی. اتنا زیادہ پولیوشن ہے اس پورے ماحول میں, سوسائٹی میں, کہ ہمیں اس شہر میں کہ ہمیں آسمان نہیں دکھتا, کلیئر اسکائی نہیں دکھتا. اگر آپ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ یار آسمان کتنا اچھا ہے, ویو کتنا اچھا ہے. نہیں ہے یار, یہاں پر ہم دیکھ ہی نہیں پاتے, رات میں ستارے نہیں دکھتے ہمیں. وی آر اوورلی پاپولیٹڈ, اسپیشلی ان کراچی. تو پاپولیشن ایک تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو پاپولیشن کی بھی اپنی ایک پولیوشن ہوتی ہے. ظاہر ہے جتنی پاپولیشن ہوگی اتنی آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی, اور ٹرانسپورٹیشن کی جو پولیوشن ہوتی ہے بہت نیکسٹ لیول سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو پولیوشن انڈیکس ہے نا, وہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے. تو پولیوشن انڈیکس یہاں کا سب سے زیادہ ہے,
آپ باہر کی بات کر رہے ہیں, ایون آپ کراچی کو دوسرے سٹیز سے کمپیئر کر لیں. لاہور ٹاپ 5 سٹیز میں آتا ہے پوری دنیا میں. لاہور, دلی, یہ ٹاپ 5 ٹاپ 3 میں رہتے ہیں. اتنا زیادہ ان کا جو انڈیکس ہائی ہے پولیوشن کا. سو یہ بڑا فیکٹریز کا دھواں, فیکٹریز کی پولیوشن, کوئی مطلب وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آبویسلی وی آر انہیلنگ دیز تھنگس. اکثر جب میں کوئی بھی آپریٹ کرنے لگتی ہوں نا, تو وہ بیچارہ پیشنٹ, اس کے لنگس مجھے کبھی بالکل نیئر ٹو بلیک ہوتے ہیں. لنگس شوڈ بی پنک, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے بلیک, اس میں باقاعدہ پیچز آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اٹس آل کہ وہ بھلے اسموکنگ بھی نہ کرتا ہو, نہیں کرے. ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے اسموکنگ نہیں کی, اس کے لنگس خراب ملے, جیسے کہ تو اس پر تو یہ تو لٹرلی ایمرجنسی سچویشن ہونی چاہیے ملک میں. ایز ان کہ اس پر تو بات ہونی چاہیے, کیونکہ کیس آپ دیکھیں, آپ جس طرح سے بتایا, میں نے تو کبھی اس طرح سے سنا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگزامپل آ گئی نا کہ یہ ہے پولیوشن کی وجہ سے. ابھی تو کافی چیزیں امپروو ہو گئی ہیں, لیکن اگر کوئی ریموٹ ایریا میں رہنے والا پیشنٹ میرے پاس آئے تو, اور وہاں پہ کیا پہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ وہ لکڑیوں پہ یا اس چیز پہ کھانا بناتے ہیں, تو وہ تو اپنے مطلب ہمیشہ سے انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ گھر میں اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ پروویژن ہی نہیں ہے گیس کا اینڈ آل دیٹ. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب ان کے, I remember a case کہ I was doing surgery, وہ surgery was not related to lungs, وہ ہم اس کا upper GI کر رہے تھے, and my hands, my gloves got black. اتنا کانٹینٹ تھا اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا, اور وہ سارے وہ جو ٹاکسک گیسز ہوتی ہیں جو کہ she was inhaling during cooking. تو یہ آپ کے لنگس دے آر ویری سینسیٹیو, ٹھیک ہے نا. اور لنگس اگر اچھی آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں تو آپ کی پوری باڈی خوش ہے. صحیح بات ہے. تو لنگس جو ہے نا ان کو ہیلدی رکھنا از ویری کامن. اور پھر اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو مجھے اپنی ہر سانس کی قدر ہو گئی, اپنے پھیپھڑوں کی قدر ہو گئی, کیونکہ واقعی اگر سانس ہے تو سکون ہے. ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ ماسک ویئر کریں. ابھی جو ماسک بنتا ہے جس طریقے کا اور جتنا یہ پروٹیکٹیو ہے, تو یہ تو اسٹوری ہم جانتے ہیں, کیونکہ ایوری ماسک از ناٹ پروٹیکٹیو. دے آر مطلب وہ اسپیشلائزڈ ماسک ہوتے ہیں جو آپ کو ان چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈسٹ ہے اینڈ آل دیٹ. تو اب تو ماسک کی بھی جو ہے نا کوالٹی آ گئی ہے, تو وہ اور وہ لو کوالٹی بھی وہ پورے داموں میں بک رہی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ آپ کو اکثر کیا کہہ دیا جاتا ہے جی ماسک لگا دیں تو ہو جائے. تو ماسک بھی آپ ذرا دیکھ کے لگائیں کہ آپ ماسک کون سا یوز کریں. بٹ آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اویئرنیس کو بہت زیادہ پھیلائیں, اور میں تو بہت زیادہ خوش ہوا اس پوری کانورزیشن سے. اور آئی تھنک آپ جس طرح کا کام کر رہی ہیں اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ, اور آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پریشر بھی ہوگا. اور ان شاء اللہ آنے والے وقت میں تو یہ میری دعا ہے کہ گورنمنٹ بھی آپ لوگوں کو اور زیادہ سپورٹ کرے اور آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کو اور زیادہ بڑا کرے, کیونکہ ہم صحیح تو کرنے میں لگے رہیں گے ملک کو اور اس پر بات کرتے رہیں گے, بٹ ریالٹی اس کے ابھی معاملات ٹھیک ہے نہیں. ریالٹی اس کی پولیوشن ہے ملک میں, ریالٹی اس کے شہر میں حادثات ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے انفارچونیٹلی, اور ریالٹی اس کے جس طرح سے لوگ کی ہیلتھ ہے اور لوگ خیال نہیں رکھ رہے, تو ان دی اینڈ پھر وہ ایمرجنسی سچویشن میں کہانی پہنچ جاتی ہے کہ یار اب تو بچانا ہے. تو آئی تھنک آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرے, اور آئی تھنک اور زیادہ ڈپارٹمنٹس بنانے چاہیے اس طرح کے, اور پورے کیونکہ انٹیریئر میں ہی بہت زیادہ ضرورت ہے, پورے ملک میں ضرورت ہے اس کی. تو بالکل. اور یہ مطلب پوڈ کاسٹ آپ نے جو کیا ہے اٹس ویری نیسیسری. لوگ اویئرنیس, آپ کا سوشل میڈیا از ویری شوڈ بی ویری ایکٹیو, اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کے سوشل میڈیا کا بھی اویئرنیس لانے میں, کیونکہ لوگ شاید کہیں پبلک گیدرنگ میں جا کے بیٹھ کے یہ باتیں نہ سنیں, لیکن شاید یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ آج کل بہت کامن ہے. تو آئی ول انکریج دیز کائنڈ آف پوڈ کاسٹ کہ جو اس طرح کی, ٹھیک ہے بھلے وہ ریئر چیز ہے مگر اٹس اے ویری کامن. آپ RTS کی آپ نے بات کی, obviously they are very common, smoking and all that. تو آئی تھنک ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی آج سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ان چیزوں کو پروموٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر ان پوڈ کاسٹ کی وجہ سے جیسے ہم نے اتنے خطرناک کیسز کے حوالے سے بات کی, تو کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی بندہ ایک بھی پریکاشن لے لے نا, تو ہمارا پوڈ کاسٹ ہو گیا سکسیزفل. اگر اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے ایک لڑکے نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا, پیچھے والا لڑکا تو پہننا شروع کر دے گا, تو ہمارا پوڈ کاسٹ از سکسیزفل, ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کے علاوہ باقی لوگوں نے جیسے کہ ہم نے اس کی بات کی, ایریل فائرنگ کی بات کی, اینڈ دین پھر ویپنگ کی بات کی, تو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کی برکت سے میں بھی ویپنگ کر رہا ہوں, چھوڑ دیں گے.
That will be another achievement for me. Yes. So thank you very much, Dr. Fiza. It was amazing. You are amazing. और जिस तरह की आपकी एनर्जी है, it's very positive. और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आप तो सुबह से आप लोग जाग रहे होते हैं और अभी तक आपकी एनर्जी बिल्कुल भी हिली नहीं है. It's very much maintained. Yeah, my team is there. वो बेचारे सुबह से अभी वो आखिरी केस करके और हम निकले हैं फिर इस पॉडकास्ट के लिए. And still we have to go back. Yeah, but you don't look tired, which is really nice, yaar. Even my team is not looking tired. ये I'm बात very तो है. proud of them. क्या बात है. Thank you very much. And I hope कि आपको भी अच्छा लगा हो. Is there any suggestion you want to give? For example, अपनी टीम के हवाले से या फिर अपनी जो बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, I really want to talk about that as well. बहुत सारी लड़कियां भी देख रही हैं इस पॉडकास्ट को और women in surgery we want more and more people. तो जिस तरह से लोग देख रहे हैं तो आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, किसी तरह की मोटिवेशन देना चाहती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत दिखते हैं. हाँ बिल्कुल. देखिए women in surgery, you know, it's not a, you know, कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती. मतलब इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी प्रोफेशन तो मैं यहाँ से मर्द औरत की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. और दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. अगर आप हेल्थ वाले शोबे की बात करें तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस यू आर अ मेल और अ फीमेल, राइट. मैंने कभी अपने आप को फीमेल समझ के कोई फीमेल पर्क्स और प्रिविलेजेस की बात नहीं की. मुझे लगता है कि ये भी एक अप्रोच होती है, ठीक है. तो येस वी रिक्वायर मोर मेडिकल प्रोफेशनल irrespective of gender. और मैं तो वेलकम करती हूँ अगर कोई भी लड़की या लड़का कोई भी ओवर सर्जरी में आना चाहे, वो थोरेसिक सर्जरी में आना चाहे, वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहे, तो आई डू सपोर्ट दैम. बट फॉर एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने सर्जन बनना है, स्पेशली डॉक्टर नहीं सर्जन, तो एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑन योर फीट. स्पेशली ट्रॉमा सर्जन, या अगर आपने ट्रॉमा के हवाले से मतलब कुछ अपने आप को, तो बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस होते हैं. तो इफ़ यू आर रेडी टू टेक रिस्क्स, यू आर मोर देन वेलकम फॉर दिस फील्ड. ज़बरदस्त. और हमारी दोस्त डॉक्टर हिना, उन्होंने पॉडकास्ट अरेंज करवाया हमारा, तो ये तो बड़ा अच्छा सीन हो गया बिकॉज उन्होंने मुझे ये डिटेल बताई थी एंड आई डिडंट नो मच अबाउट इट. तो जब हिना ने मुझे बताया कि भाई ये सीन है और इस तरह से रोड एक्सीडेंट्स का काम होता है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया. मैंने बोला ये इशू, ये तो शहर का सबसे बड़ा इशू है, तो ये आप लोग डील करते हो? बोला हाँ. मैंने बोला भाई ये तो पॉडकास्ट करना है. सो हिना का भी शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया. आधी टीम तो यहाँ पर मौजूद है. और ये वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर स्टोरीज ही खत्म नहीं होंगी ना. बिल्कुल नहीं होंगी. यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज टू टेल एंड आई रियली वांट टू हियर ऑल ऑफ देम. दैट इज द प्रॉब्लम. नहीं तो मैं आई एम रेडी टू टेल. आई वुड लव टू टेल. ये सो आई थिंक इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट डिस्कशन. एंड जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तो कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन ये है कि रोड सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़रूरी है सीट बेल्ट बांधना है. मैं आपको हमेशा सीट बेल्ट बांधा हुआ दिखूंगा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और बाइक वालों प्लीज़ हेडलाइट लगाओ, प्लीज़ ब्रेक लाइट लगाओ, प्लीज़ ये जो चेन कवर है उसको सही करवाओ, बाइक ठीक रखो अपनी, और साइड जो आपके ग्लासेस साइड मिरर उनका भी ख्याल रखें. और हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट और स्पीड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो बॉयज़ प्लीज़ इससे बाज आ जाओ. अगर आपने रखी हुई अपनी सेफ्टी के लिए तो उसको वहीं रखें. ये गेम नहीं है, ये कुछ खिलौना नहीं है, छर्रे वाली पिस्तौल नहीं है तुम्हारी बचपन वाली जो तुम ईद पर ले लिया करते थे. ये जेन्युइन लीथल होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है. इट्स रियली सैड टू हेयर ऑल दीज स्टोरीज़. आप लोग तो ख़बरों में देख लेते हैं कि 8 लोग ज़ख्मी, 2 लोग ज़ख्मी. वो जो 2 लोग हैं ना, उनकी स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार, उन 2 में से मेरे घर में भी कोई हो सकता था या मैं भी कोई हो सकता था. सो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन क्या कर सकते हैं. मुल्क में 1000 मसले हैं और हम तकरीबन हर मसले पे बात करने के लिए पॉडकास्ट करते रहेंगे. खुश रहें, दुआ में याद रखें. फ़ी अमान अल्लाह.